پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنا آج کے اس پروگرام میں ہمیں بات کریں گے اس وقت رشیا اور یوکرین کی صورتحال کے حوالے سے کہ رشیا اور یوکرین کا تنازع شدت اختیار کر چکا ہے اور روس نے باقاعدہ طور پر یوکرین پر اب بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ حملے کو 3 سے 4 روز گزر چکے ہیں، صورتحال ابھی بھی بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، گو کہ مختلف ممالک کی جانب سے ثالثی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے سفارتی سطح پر جو ہے وہ حل کیا جائے تاکہ لوگوں کی قیمتی جانیں محفوظ رہ سکیں، لیکن ابھی تک یوکرین کی جانب سے ان مذاکرات کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے طور پر کوئی جواب سامنے نہیں آ سکا ہے کہ واقعی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن رشیا نے اپنی بات منوانے کے لیے اس وقت یوکرین کے مختلف علاقوں پر نہ صرف یہ کہ کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ اب شہری آبادی بھی اس جنگ میں شامل ہو چکی ہے جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے یوکرین کی حمایت میں ہمیں امریکہ اور یورپ سمیت دیگر ممالک کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس وقت ان کی فورسز یوکرین کے ساتھ نہیں ہیں اور یوکرین جو ہے وہ پسپائی اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کیا کچھ ہی روز میں روس اپنے مقاصد حاصل کر لے گا اور جو تمام تر صورتحال ہے، جنگی صورتحال ہے، وہ تھم جائے گی، یا پھر اس جنگ کے مزید بڑھنے کے کچھ امکانات نظر آ رہے ہیں؟ اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں جناب مسعود عبداری صاحب، ٹیکساس سے ہمیں جوائن کریں گے، جبکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر نذیر سید نذیر محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے۔ حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر۔ اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہو رہی ہے یوکرین اور روس کی صورتحال کے حوالے سے۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری جنگ کو اب کئی روز ہو چکے ہیں اور مزید کتنے روز درکار ہوں گے، صورتحال کس طرح سے نارملائز ہو سکے گی یا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، اس پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار مسعود عبداری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے۔ کس طرح سے آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں سر؟ کیونکہ ابتدا میں آپ کے ساتھ ہی جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو یہ نظر آ رہا تھا کہ محض دھمکیوں سے کام لیا جا رہا ہے روس کی جانب سے، اور جس طرح سے پابندیوں کی زد میں آنے کا خدشہ ہے روس کو، تو شاید وہ یہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن روس نے تمام تر خدشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ یوکرین پر حملہ کر دیا ہے بلکہ اب وہ اس کو اپنی فتح کی صورت میں بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں؟ مشرقی یوکرین کے دو صوبے ہیں جن کو مضبوط طور پہ اس علاقے کو ڈونباس کہتے ہیں، تو اس علاقے میں چونکہ جو یوکرینی ہے، جو روسی نسل کے روسی نژاد یوکرینی ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے اور ان کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں کے کہنے پر اپنی فوج بھیجی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پورے یوکرین پہ حملہ شروع کر دیا۔ اچھا، اس سلسلے میں جو آپ فرما رہی ہیں کہ تنہا چھوڑ دیا، تو اس سلسلے میں پہلے بھی بڑے وضاحت سے کہہ چکے تھے غیر مفہوم انداز میں یورپی یونین، نیٹو اور امریکہ کہ ہم اپنی فوج نہیں اتاریں گے حملے کی صورت میں یوکرین کے دفاع کے لیے، بلکہ ہم روس پہ پابندیاں لگائیں گے۔ جیسا میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم سونے کی گولیاں استعمال کریں گے، تو وہ پابندیوں کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن پابندیوں کے معاملے میں بھی یکسوئی نہیں ہے۔ یورپ کے ممالک جو ہیں وہ پابندی نہیں لگانا چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے، امریکہ نے ان پہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ کوئی کاروبار، یعنی روسی کمپنیاں ڈالر میں، پاؤنڈ میں، یورو میں اور جاپانی ین میں کاروبار نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی ایک بات تجویز آئی تھی امریکہ کی طرف سے کہ جو سوئفٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جو بینکوں میں ٹرانسفر کا، الیکٹرانک ٹرانسفر کا نظام ہوتا ہے سوئفٹ، اس پر پابندی لگا دی جائے روس کے لیے، یعنی روس کے لیے اس کی رسائی بند کر دی جائے۔ اچھا، وہ ایک بہت بڑی پابندی ہو سکتی ہے روس کے لیے کہ اس طرح اس کا سارا مالیاتی نظام جو ہے مفلوج ہو جائے گا، لیکن یورپی جو ممالک ہیں، خاص جرمنی اور فرانس، اس کے اوپر تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو یورپی اور فرانسیسی اور جرمن کمپنیاں ہیں،
ان کے کاروبار ہیں روسی اداروں سے، خاص گیس پرام وغیرہ سے، جو وہاں کی جو تیل اور گیس کی کمپنی ہے، تو صرف پہ پابندی لگانے کی وجہ سے وہ تعلقات منقطع ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ پابندی نہیں لگی۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ان لوگوں نے ویسی پابندی ابھی تک نہیں لگائی ہیں جیسی انہوں نے لگانے کی کا وعدہ کیا تھا یوکرین سے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کی، یعنی یوکرین کے اتحادیوں نے، اور دوسری طرف روس نے بھی ہے اس معاملے میں مسلسل جھوٹ بولا، اور اب تک وہ اپنے موقف مسلسل بدلتے رہے، اور اب عالم یہ ہے کہ تقریباً سارا کا سارا جو یوکرین ہے وہ روسی حملوں کی زد میں ہے۔ بریگیڈیئر سید نذیر محمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ہم شامل و گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سید صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے وقتی اثر پروگرام کے لیے۔ آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے یہ بات کی کہ یوکرین کے ساتھ یورپین کنٹریز موجود تھے، یوکرین کے ساتھ نیٹو فورسز تھیں، یوکرین کے ساتھ امریکہ تھا، لیکن اس وقت جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا اور روس نے یہ دھمکی دی ہے کہ یورپی ممالک یا مغربی طاقتیں اس کا حصہ نہ بنیں ورنہ ان کا بھی شاید یہی حشر ہو جو اس وقت یوکرین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو کیا اس دھمکی کے زیر اثر آتے ہوئے اس وقت ہمیں یہ تمام تر ممالک یوکرین کو تنہا کرتے نظر آئے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ جو اس کی حمایت میں بات کرتے تھے اب کوئی بھی گراؤنڈ ریالٹیز میں یا گراؤنڈ فورسز کی صورت میں ہمیں یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ خیال میں کہ یوکرین کا مسئلہ کافی 8-10 سال سے جاری ہے۔ پہلے ایک منسک معاہدہ ہوا تھا جو کہ ناٹو، امریکہ اور روس کے درمیان تھا، جس میں یوکرین وغیرہ سارے شامل تھے، اور نیٹو اور امریکہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نیٹو میں مزید ممالک کو جس پر روس کو تحفظات اس کو شامل نہیں کریں گے، لیکن اس میں مسلسل نیٹو کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور ایسٹرن یورپین کنٹریز اس میں ملتے رہے، یہاں تک کہ یہ روس کے ڈور سٹیپ پر بلکہ اس کے سافٹ انڈر بیلی جو ہے یوکرین تک پہنچ گیا۔ اب یوکرین کے صدر نے نیٹو کے ساتھ ملنے کا وعدہ کیا اور ساتھ ساتھ ویسٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور امریکہ سب سے آگے تھا۔ اب جو پوٹن کے لیے، جو اس کی حکومت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اگر یہاں پر جس طریقے سے کیوبن کرائسس ہوئے تھے 62 میں، اور اس وقت کینیڈی تھا اور دوسرا طرف پر کروچیو تھا، اور وہاں پر انہوں نے رشیا نے میزائل فٹ کیے تھے جس کو اسکلیشن کے بعد، سٹینڈ آف کے بعد ریموو کر دیے گئے، اسی طریقے سے یہ تنازع بن رہا تھا۔ تو پوٹن نے وارن کیا کہ مزید آپ آگے نہ بڑھیں، مطلب ہے کہ اس کو شامل نہ کریں، لیکن میرے خیال میں یوکرین کے صدر کو بھی سمجھ نہیں آیا، اس کو جس طرح آپ نے سوال میں پوچھا کہ ان کو یہ باور کرا دیا گیا تھا، لادر یقین دہانی تھی کہ اس کی مدد کی جائے گی، لیکن جس طریقے سے امریکہ اور جو نیٹو ہے وہ اپنے ایکسپینشن تو چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے کمیٹڈ نہیں ہے اپنے الائز کو پروٹیکٹ کرنے کے، تو میرے خیال میں وہی ہوا، اور پوٹن نے جس طریقے سے چیس گیم میں وہ بہتر گیا اور انہوں نے پہلے پیادوں کو ہٹانا شروع کر دیا، اور ابھی دے اور گان فار دا کل، اور وہ کل میں یہی تھا کہ یوکرین کو انہوں نے تقریباً 3 دن میں انہوں نے زیر کر لیا۔ ان کے ابھی جو صدر ہے وہ تو منتیں کر رہا ہے کہ بات چیت کر لے، ہم ناٹو میں نہیں شامل ہونا چاہتے، لیکن پوٹن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی حکومت رجیم چینج ہو اور اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت ہو۔ تو میرے خیال میں اب جو سینکشنز لگ رہے ہیں اس کے حساب سے تو روس اس کو برداشت کر لے گا، لیکن ان کا جو مین ٹارگٹ ہوگا سینکشنز کا، ایک تو یورپ ہوگا کہ وہ ڈپرائیو ہو جائے گی چیپ انرجی سے، اور اسپیشلی جرمنی جو کہ نارڈ سٹریم ادھر گیس پائپ لائن جا رہا تھا، اور دوسری طرف پر غریب ممالک جہاں پر آئل کی قیمتیں اور باقی کموڈیٹیز کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو یہ سینکشن جو ہے یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ پنش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کا اس پورے کنفلکٹ میں قصور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ آیا جاتی ہے کہ خفت اب اٹھانی پڑی ہے امریکہ کو بھی اور اس کے ساتھ نیٹو کنٹریز کو بھی، کہ ان کے جو وعدے تھے یا جو انہوں نے یوکرین کو سامنے کھڑا کیا تھا اس کو قربانی کا بکرا بنایا، اور ابھی میرے خیال میں کہ جو پورا چیس گیم ہے وہ پوٹن کے ہاتھ میں ہے۔
عبداللہ صاحب آپ بتائیے کہ کیا اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے یورپی ممالک کی آپ کو، کیونکہ جس طرح سے اس وقت تو اس جنگ کا حصہ نہیں بنے ہوئے، لیکن اگر یہ پیش رفت اسی طرح کنٹینیو رہتی ہے اور روس یوکرین پر مسلسل قبضہ کرتا چلا جاتا ہے، اپنے مقاصد حاصل کرتا چلا جاتا ہے، تو جو مشرقی یورپ کے اور دیگر ممالک ہیں ان کو بھی یقیناً اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ کنسرنز ہوں گے. تو کیا اگر روس اسی طرح آگے بڑھتا رہا جنگ کرتے ہوئے، یہ تمام تر ممالک جو یورپین کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں یا نیٹو فورسز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا مستقبل میں بھی وہ اس جنگ میں شامل ہونے کا کوئی ان کا امکان نظر آتا ہے، یا پھر وہ اس تنازع میں شامل ہونا ضروری نہیں سمجھتے جو روس اور یوکرین کے درمیان ہے؟ دیکھیں، یورپی ممالک اس جنگ کے آگے بڑھنے کا خطرہ اس لحاظ سے تو موجود ہے کہ آج ہی روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ پولینڈ کے راستے اور مشرقی یورپ کے دوسرے ملکوں کے راستے اسلحہ بھیجا جا رہا ہے یوکرین. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ابھی جو ان کا خاص قسم کا برطانیہ کا اینٹی ٹینک یعنی ٹینک شکن میزائل ہے، وہ انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے دارالحکومت کو بچانے کے لیے، اور اس میں کئی ٹینک ان کے تباہ ہوئے، جس کا دعویٰ کیا ہے یوکرین فوج نے کہ انہوں نے کوئی روسی 80 کے قریب روسی ٹینک جو ہے تباہ کر دیے، جو کالم تھا سامنے کا تباہ کر دیا. اور صبح کی خبر یہ ہے کہ یعنی جو پہلا حملہ تھا کیف کے اوپر وہ ناکام بنا دیا ہے یوکرینیوں نے، اور اس کی وجہ وہی بتاتے ہیں کہ اینٹی ٹینک جو میزائل تھے برطانیہ کے فراہم کردہ، ان کا بہت مؤثر استعمال کیا انہوں نے. اچھا، یہ اگر یہ بات آگے بڑھتی رہی، آپ کو پتا ہے کہ یوکرین کی سرحدیں جو ہے مشرقی یورپ کے ملکوں سے ملتی ہیں، یعنی نیٹو کے ممالک سے، یعنی پولینڈ، ہنگری اور چیکوسلواکیہ سے. تو اس میں بہرحال اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ سارے یوکرین پہ قبضہ کر لے اگر روس، تو اس صورت میں یعنی ان کی فوجیں آمنے سامنے آ سکتی ہیں پولینڈ کی سرحد پر. لیکن جو حکمت عملی نظر آتی ہے روس کی، وہ یہ کہ روس یعنی کیف دارالحکومت پر قبضہ کر کے وہاں اپنی مرضی کا صدر، جیسے کہ اپنی مرضی کی حکومت جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے، بالکل ویسے جیسے انہوں نے افغانستان میں کیا تھا، کابل پر قبضہ کر کے ببرک کارمل کو جو ہے صدر بنا دیا. تو ان کے جو حکمت عملی یہ لگتی ہے کہ باقی علاقوں کو چھوڑ کر کے، یعنی جو پولینڈ کی سرحد اور پولینڈ اور ہنگری وغیرہ کی سرحد سے ملی ہوئی جو مشرقی یورپ سے ملی ہوئی جو سرحد ہے، نیٹو ممالک سے ملی ہوئی جو سرحد ہے یوکرین کی، اس طرف پیش قدمی کے بجائے دارالحکومت پر قبضہ کر کے یہاں پر اقتدار کو تبدیل کر دیا جائے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو اس وقت خانہ جنگی تو ہو سکتی ہے یوکرین کے اندر آپس میں، ظاہر ہے کہ یعنی صدر زیلنسکی کے حامی اور ان کے مخالفین میں، لیکن اس سے یہ ہو کہ براہ راست مشرقی یورپ سے تصادم ہے اس کا امکان کم ہو جائے گا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ امکان تو اس بات کا ہے کہ روسی فوجیں جو ہے وہ پورے یوکرین پہ قبضہ کر لیں، اور یہ فوجیں جو ہیں آمنے سامنے آ جائیں نیٹو کے، خاص طور سے پولینڈ اور چیکوسلواکیہ کی سرحد پر. تو اس صورت میں جو ہے وہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے. اور آج ہی آپ کو پتا ہوگا کہ جو کوالیفائنگ میچ ہو رہا ہے ورلڈ کپ، اس کے لیے فٹ بال ورلڈ کپ کا، اس میں پولینڈ نے روس کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے. تو اس لحاظ سے لگ رہا ہے کہ کشیدگی تو ممالک کی بڑھ رہی ہے. تو امکان اس بات کا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ روس جو ہے وہ راستہ اختیار نہیں کرے گا، بلکہ صرف دارالحکومت کو قبضہ کر کے اقتدار کو تبدیل کرے گا، جسے امریکہ بھی اصطلاح استعمال کرتا ہے ریجیم چینج. یعنی ریجیم چینج اگر ہو جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ روس کے اپنے جو مقاصد ہیں، عسکری مقاصد، وہ حاصل ہو جائیں گے اس حملے کے، اور اس کے بعد اس کو مغرب کی جانب مزید پیش قدمی کی ضرورت نہیں رہے گی. سید نذیر، آپ بتائیے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ روس یا یوکرین تنازع میں مغربی ممالک کی یا امریکہ کی یا فرانس جرمنی کی جو مداخلت ہوگی وہ کتنی ممکن نظر آتی ہے؟ کیا پاسبلٹیز ہیں؟ کیا واقعی مستقبل میں بھی اسی طرح فورسز کو کنٹرول رکھا جائے گا اور یوکرین کو تنہا لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، یا آگے چل کر یہ فورسز یوکرین کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں کہ اس طرح جنگوازم پر وہ نہیں جائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ یورپ کا ہوگا، اور امریکہ تو ایک ڈسٹنٹ نیبر ہے، یا ان کو پیچھے سے ڈور کھلا رہا ہے اور اس کو سامنے کھڑا کر رہا ہے. لیکن انہوں نے ڈیفینسو پوسچر کے طور پر جو امریکہ کے 90,000 ٹروپس ہیں یورپ میں، ان کو الرٹ کر دیا ہے اور ان کو ریسٹیشن کر رہے ہیں، فارورڈ کوائٹس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جرمنی کو کچھ ہیلی کاپٹر دے دیے، گن شپ اپاچی، اور اس کے علاوہ رومینیا کو کچھ ایئر کرافٹ جیٹس بھی دیے ہیں تاکہ ان کا مقابلہ کر سکے.
लेकिन एक पैगाम जरूर जा रहा है, स्पेशली जो लिटविया, एस्टोनिया और ये जो छोटे कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल यूक्रेन और उसके बगल में है, तो उनको एक खतरा तो जरूर है। लेकिन मैं नहीं समझता कि यूरोप इतना आगे बढ़ जाएगा यूक्रेन के गम में कि वो इस जंग में कूद पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये जंग हो जाती है तो मेरे ख्याल में कि यूरोप की इकोनॉमी, उनका जो मिलिट्री स्टैंडिंग है और अदरवाइज उनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफर करेंगे। और न मेरे ख्याल में रूस ये चाहेगा कि इस हद तक एस्केलेट हो जाए ताकि फिर वो एक नए आलमी जंग, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर पावर्स भी हैं और फिर ये एक बड़ा खतरनाक गेम होगा। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट ऑफ दैट वो समझते हैं दोनों कि हमारे रेड लाइंस कौन से हैं, तो वो रेड लाइन को वो क्रॉस नहीं करेंगे। अलबत्ता ये है कि जो इंसर्जेंसी के तौर पर अगर वो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत थोड़ा टाइम रह गया है कि यूरोप उसको मतलब है कि उस ऑप्शन पर चला जाए या इतना लोग उसको साइड देंगे, क्योंकि पुतिन की जो रेटिंग है वो तो बढ़ गई है, तकरीबन 70% से ज्यादा हो गई है, जबकि बाइडेन की जो रेटिंग है वो 25 के लगभग है। तो आप खुद सोच ले कि पब्लिक लेवल पर, हाँ अलबत्ता प्रोपेगेंडा और नैरेटिव के तौर पर यूरोप और अमेरिका का आगे है, और जो फ्री वर्ल्ड है जो कहता है उसका साथ दो, लेकिन उसका क्लोज अलाई जिसके पर उन्होंने चाइना के खिलाफ उनको बुलवर्क के तौर पर खड़ा किया है हिंदुस्तान, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में वोट देने से एब्स्टेन रहा, बाहर रहा, और उसने एक किस्म का गैर जानिबदार रहा। तो आप खुद सोच ले कि अमेरिका या नेटो पर वो कितने डिपेंडेंट उसके इत्तेहादी नजर आते हैं, जबकि इंडिया भी क्वाड में शामिल है जो एक कोऑपरेशन है और एक बुलवर्क है चाइना के खिलाफ। दूसरी तरफ पर चाइना और रूस हमें एक पेज पर तकरीबन नजर आते हैं, और इसके अलावा बाकी जो सेंट्रल एशिया के ममालिक है या जो मुसलमान ममालिक है या फार ईस्ट के हैं। अब्दाली साहब, ये बताइए कि जिस तरह से पाबंदियों का पहले भी इजहार किया गया अमेरिका की जानिब से, ख़ास करके रूस को लेकर के, अगर उसने हमले का सोचा भी या हमला करने की कोशिश भी की तो उसके ऊपर जिस तरह से माशी पाबंदियां लगा दी जाएंगी वो यकीनन उसके लिए संगीन ख़तरात का सबब बन सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि रूस ने हमला कर दिया, तो कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस वक्त रशिया हमें नज़र आ रहा है कि वो कितने दिन तक इस जंग को तूल दे सकता है, या जो उसके हिमायत याफ्ता हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग की सूरत में, वो इन पाबंदियों के साथ साथ कितने दिन तक ये जंग लड़ सकता है? देखें समीन, ये जो माशी पाबंदियाँ होते हैं इसके असरात जो हैं ताख़ीर से आते हैं, यानी जंगी जो फौजी मदाखलत उसके अंदर फ़ौरन आ जाते हैं। मतलब रूस ने फौरी तौर पर वो अपना जिसे कहते हैं कि हदफ हासिल कर लिया। बज़ाहिर लग रहा है कि अगर उन्होंने कब्जा कर लिया कीव के ऊपर तो उन्होंने गोया अपना जो हदफ है हासिल कर लिया। जैसे वो हदफ हासिल कर चुके हैं कि वो बंदरगाह जो है, दोनों बंदरगाह जो है खैरसन और ओडेसा, दोनों का कब्जा उन्होंने कर लिया। तो इस तरह यूक्रेन की जो रसाई है बहरे अस्वद तक वो मफलूज हो गई, ख़त्म हो गई है। तो वो एक लिहाज से उन्होंने अपना वो फौजी तो ऑपरेशन जब आप करते हैं फौजी तो हदफ फौरन हासिल हो जाते हैं। लेकिन पाबंदियों के अहदाफ बहुत देर में हासिल होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज पाबंदी लगी और कल रूस मफलूज हो जाएगा, इसलिए कि उसके ज़रिए मुआवजे के ज़खायर खासे बहुत, यानी उसकी जेब बहुत गहरी है और उसके अखराजात उसके बजट से कम है। पिछले बजट में भी उनको फ़ायदा, उन्होंने अखराजात जो थे वो उनकी आमदनी से कम थे। तो उनकी माशी सूरत हाल इतनी बुरी नहीं है इस वक्त, इसलिए वो बहुत दिन तक इन पाबंदियों को बर्दाश्त कर सकेंगे। तो मसला असल में यही हो रहा है कि रूस ये चाहता है, जो मुझे एक मतलब लगती है कि वो जल्द अज जल्द अपने फौजी अहदाफ हासिल कर ले और उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा दूसरे अदारों को मतलब के सामने जा करके इस जंग का कोई बाइज्जत हल निकाल ले, ताकि उसके बाद फिर ज़ाहिर के अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के लिए भी पाबंदी बरकरार रखने के कोई जवाब नहीं रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि और फिर जो पाबंदियां लगाई हैं इन्होंने वो है तो बहुत सख्त, उसका नुकसान तो होगा। जैसे गैस की जो पाइपलाइन है वो उन्होंने बंद कर दी है। इसके अलावा उनके जो बैंकों पर पाबंदियां लगा दी है और उनके जो गैर मुल्की करेंसी जो है, यानी जैसे मैंने कहा कि डॉलर, पाउंड, यूरो और येन में उस पर लेन देन पाबंदी लगा दी है। लेकिन अगर ये ममालिक तैयार हो गए स्विफ्ट पे पाबंदी लगाने पे
تو اس صورت پہ جو ہے وہ واقعتاً روس کو فوری طور پر بہت نقصان ہوگا. لیکن ابھی جو پابندیاں اس کے نتائج جو ہے وہ 6 مہینے سے 1 سال کے دوران آئیں گے. تو اس دوران کافی وقت ہوگا روس کو اپنی جیسے کہتے ہیں عسکری حکمت عملی کو اس انداز میں تبدیل کرنے کے لیے، جسے کہ تاکہ وہ یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. بریگیڈیئر صاحب، آپ مجھے بتائیے گا، سید نذیر محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنی اس وقت اسٹیبلٹی ہے روس کی، جو ہمیں اکنامک سچویشن نظر آتی ہے، کیونکہ جنگ لڑنے کے لیے یقیناً مال و دولت درکار ہوتا ہے، تو کتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے رشیا کی کہ وہ تنہا تمام تر پابندیوں کے درمیان رہتے ہوئے یوکرین کے ساتھ یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے؟ کیا واقعی اتنی زیادہ سپورٹ ہے اس کو چائنا کی یا دیگر ممالک کی کہ روس اس کو کنٹینیوشن میں رکھتا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں کہ اب جو زمانہ ہے وہ بہت سوئفٹ اور انٹینس جنگ ہوتا ہے، اور یہی ہے کہ میرے خیال میں جو کیلکولیشن انہوں نے کیا تھا، اگر میں ملٹری اسٹریٹجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پر کہہ دوں تو یہ ہفتے سے زیادہ بات نہیں تھی، کیونکہ یوکرین کا مقابلہ رشیا کے ساتھ ہے اور رشیا کی جو فوجی طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے. یوکرین کے مقابلے میں کوئی میچ ہی نہیں ہے. اور یوکرین کے لوگ کیا چاہتے ہیں، تو آلریڈی تو 2 ریاستیں رشیا نے تسلیم کی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر اگر ریجیم چینج آ جاتا ہے تو ایک بفر سٹیٹ کے طور پر رشیا اس کو رکھے گا اور اس کو زیادہ دیر اکوپائی نہیں کرے گا. اور میرے خیال میں کہ ابھی منسک میں بات چیت میرے خیال میں کہ اس کا راستہ اختیار کیا جائے گا اور اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. آپ دونوں مہمان مسعود عبدالی بھی موجود ہیں، سید نذیر محمد بھی موجود ہیں. دونوں مہمانوں سے گفتگو کا ایک مرتبہ پھر آغاز کریں گے، لیکن یہاں بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟ دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان. فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ؟ یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv. آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں WOSA TV. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یوکرین اور روس کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. بمبارڈمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جانا شروع کیا جا چکا ہے. بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کا سامنا ہے اس وقت یوکرین کو. گفتگو کر رہے ہیں ہم اس جنگ کی صورتحال کے حوالے سے. مسعود عبدالی اور سید نذیر محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. عبدالی صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح ہم نے پابندی کی بات کی تھی اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی روس کے اوپر تو معاشی پابندیوں کے جو اثرات ہوں گے سو ہوں گے، لیکن جو دنیا پر اس جنگ کے ہمیں اثرات مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ دو ممالک کے درمیان جب جنگ ہو رہی ہے تو یقیناً جس طرح تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گولڈ کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہیں، تو اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں یا اور کون کون سے معیشت کے میدان میں ہمیں وہ سیکٹرز نظر آتے ہیں جو اس جنگ کی وجہ سے خاصے متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں سمیر، آپ نے ایک پہلو کا ذکر کیا اور ہر جگہ یہ پہلو کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایندھن کی قیمت یعنی کہ گیس اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور یہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہوگا، یعنی تیسری دنیا میں اثر پڑے گا. لیکن بہت اہم بات جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ یہ کہ یعنی یہ جو مشرقی یوکرین اور مغربی روس، یعنی کہ جو مشرقی یوکرین اس سے ملا ہوا جو مغربی روس کا علاقہ ہے، یہ روٹی کی چنگیری کہلاتا ہے دنیا کی. یعنی دنیا میں جو بریڈ باسکٹ ہے، یہ دنیا کو تقریباً 60 کروڑ افراد دنیا کے جو ہے یہاں کے گندم سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. خاص جو بعض جو غریب ممالک ہمارے ہیں، عرب ممالک، مطلب لبنان کی 40 سے 50% ضرورت جو ہے وہ یوکرینی گندم سے پوری ہوتی ہے. مصر ہے، یمن ہے، یہ سارے ممالک جو ہے وہ یوکرینی گندم استعمال کرتے ہیں. اور یوکرینی گندم جو ہے نسبتاً سستا ہے، اس لیے ملیشیا، انڈونیشیا، ہندوستان، چین اور بنگلہ دیش، یہ سب جو ہے وہ یوکرینی گندم استعمال کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ مکئی کی پیداوار وہ تقریباً دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پر ہے. تو ایک بہت بڑا جو فرق پڑے گا وہ غذائی یعنی جسے کہتے ہیں کہ جو یعنی غذائی مواد جو ہے وہ مہنگا ہوگا، اور اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے. کل یعنی سب لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں
تیل کی قیمت میں اضافے کی. کل صرف ایک دن میں گیہوں کی قیمت $48 فی ٹن اس میں اضافہ ہو گیا اور وہ اضافہ جاری رہے گا. تو اگر یہ اس طرح, تو جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یعنی جو ایندھن کی قیمتیں ہیں وہ تو اس پر وہ تو ہوگا, لیکن اس کے جو بہت دوررس اثرات ہوں گے, منفی اثرات ہوں گے, وہ ہوں گے غذائی اجناس کے اوپر, خاص طور سے یہ دانے جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں گرینز, یعنی اس میں گیہوں ہے, جو ہے, رائی ہے, مکئی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی بڑی مقدار یوکرین سے آتی ہے, اور تو اس پہ یعنی ظاہر کہ اچھا. پھر ایک اور جو مسئلہ ہو گیا اس وقت پتہ ہے کہ مشرقی جو وہی علاقہ, وہ کھیت جو ہیں یعنی گیہوں کے اور جو کے اور مکئی کے, وہی اس وقت میدان جنگ ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی فصل وہاں پہ بڑی یعنی مقدار میں بڑے تباہ ہو چکا ہے اس کا. پھر یہ فصل جو ہے نکلتی ہے, جو جاتے ہیں جہاز غلے سے لدے ہوئے, وہ بحر اسود سے جاتے ہیں, اور آپ کو میں نے بحر اسود کی دونوں بندرگاہ کے اوپر اس وقت جو ہے روس نے قبضہ کر لیا اور لڑائی جاری ہے, یعنی وہ بندرگاہوں پہ کام بند ہو گیا ہے. تو اس وقت جو بہت بڑا مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے تیل اور گیس کے علاوہ, وہ غذائی قلت بھی ہو سکتی ہے بعض ملکوں کے لیے, خاص طور سے یمن, شام اور لبنان کے لیے, مصر کے لیے, یعنی وہ علاقے جو وہ ممالک جو ان سے ان کے ڈپینڈنٹ ہیں یوکرینی گندم کے اوپر, اس لیے کہ یعنی ایک تو گندم کی پیداوار متاثر ہوئی ہے, ان کے کھیت جلے, پھر گندم کی جو نقل و حمل ہے وہ دو بندرگاہوں کے بند ہو جانے کی وجہ سے اس میں بھی خلل آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں تیل اور گیس کے ساتھ غذائی اجناس کا جو معاملہ ہے قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی قیمت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. سید صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر, کتنا متاثر ہو رہے ہیں معاشی طور پر تمام تر سیکٹرز اس جنگ کی سچویشن میں؟ سینکشنز کے لیے تو ظاہر ہے کہ پوٹن کی جو کیلکولیشن تھی وہ تیار تھے کہ کس قسم کے ذریعے وہ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جو کاؤنٹر ہے کہ یورپ کو جو تقریباً 40% انرجی جو ہے وہ رشیا سے آ رہی, یا جو آئل تھا یا اس کے علاوہ جو گیس تھا وہ اس کی صورت میں تو یورپ بھی ہٹ ہو جائے گا, اور اس طریقے سے رشیا بھی کسی حد تک ہٹ ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ غریب ممالک جو میں نے آپ کو بتایا. چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ سینکشنز کتنا عرصہ تک قائم رہ سکیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جنگ تو ختم ہو جائے گا, تو پھر اس کا جواز کتنا رہے گا. جہاں تک متحدہ کا بھی تعلق ہے تو وہ بھی میرے خیال میں کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ چائنا جیسے پاور ایکسٹینڈ کر رہا ہے اور روس کے پاس اپنا ویٹو پاور ہے, تو ان پر کوئی سیکیورٹی کونسل کی طرف سے پابندیاں یا وہ چیزیں بھی نہیں لگ سکتی. البتہ یہ ہے کہ ٹریڈ کے حوالے سے, بینکنگ کے حوالے سے, جو سوئفٹ ہے اس کے لحاظ سے, یا پوٹن کے اپنے جو ایسٹس ہیں ان کے لحاظ سے ان کو کچھ نقصان ہوگا. عبدالعزیز صاحب, کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ اس وقت یوکرین کے صدر کو, کیونکہ جس طرح سے یہ دیکھا جا رہا ہے, بلکہ بعض مبصرین کی جانب سے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ چونکہ وہ غیر سیاسی آدمی ہیں اور کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے, لہٰذا وہ شاید سمجھ نہیں سکے, ان کے پاس وہ سیاسی بصیرت نہیں تھی جس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اس جنگ کو روکنا چاہیے تھا یا اس مصلحت سے کام لینا چاہیے تھا. جس طرح سے یوکرین کی سابقہ صدر کو یاد کیا جا رہا ہے, جن کے دور میں روس اور یوکرین کے تعلقات خاصے مثالی رہے ہیں, لیکن اب سچویشن ایسی نہیں ہے. تو کتنا ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں اس وقت یوکرین کے صدر کو اس تمام تر سچویشن کا؟ دیکھیں, ایک جنرل سا عام سا اصول ہے کہ شکست خوردہ میں تمام خرابیاں نظر آتی ہیں. اتفاق ہے کہ چونکہ وہ ایسی صورتحال میں ہیں زیلنسکی صاحب کہ ان کا ملک تباہی کے دہانے پر ہے, تقریباً ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. اور مطلب لیکن یہ جو ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں معاہدے کی جو جسے کہتے ہیں کہ پامالی ہے, یہ اس کی ایک مثال ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یوکرین ایک جوہری ملک تھا. یوکرین, تاجکستان اور بیلاروس میں جو ہے یہ روس کے جو حصہ تھے, تو ان کے ہاں جوہری تنصیبات تھیں اور جوہری اسلحہ تھا. 1994 میں بوڈاپیسٹ میمورنڈم سائن ہوا, جس میں یہ امریکہ, برطانیہ اور روس نے یوکرین کو یہ یقین, ویسے تو بیلاروس اور تاجکستان کو بھی, لیکن یوکرین کو یقین دلایا کہ اگر وہ اپنے جوہری ہتھیار روس کے حوالے کر دے اور اپنی جو افزودگی کی سہولتیں وہ ختم کر دے اور یہ تنصیبات کو ختم کر دے جوہری, تو وہ اس کو تحفظ
کوئی یقین دہانی وہ تحفظ ان کے کریں گے، بلکہ 6 نکاتی ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا جیسے میں نے عرض کیا بوڈاپیسٹ میمورینڈم، اس کے اندر یقین دلایا روس، برطانیہ اور امریکہ نے کہ وہ دفاع کریں گے کسی بھی بیرونی جارحیت کی شکل کی صورت میں اور پابندیوں کی شکل میں یوکرین کی. لیکن کسی ملک نے جو ہے وہ اس کو، روس تو خود حملہ کر رہا ہے، اور یہ 2 ممالک جو ضامن ہیں اس کے، جنہوں نے گارنٹور ہیں، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دفاع کریں گے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید زیلنسکی صاحب سے نہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے، اتنے دور رس نہیں، وہ اتنے بصیرت نہیں تھی ان کے اندر کہ اس معاملات کو سمجھ سکے. انہوں نے پینگ بڑھائی نیٹو سے اور یورپی یونین سے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ممالک جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے مصیبت وقت پڑنے پر، جبکہ روس جو ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے اپنے اہداف کو پورا کرنے میں. تو ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں، لیکن ظاہر کی بات ہے وہ یعنی واقعہ ہو جانے کے بعد تجزیہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن بہرحال اپنے دور اقتدار میں زیلنسکی صاحب نے بہت اچھا کام کیا. ترقی کے سلسلے میں ان کے دور میں پیداوار بڑھی، ان کا بجٹ بہتر ہوا، اور مغربی ممالک سے انہوں نے اچھے تعلقات کیے. جہاں تک روس کے حملے کا تعلق ہے تو یہ ایک بہانہ تھا روس کا. روس جو ہے وہ ان کی جو خواہش ہے پوٹن صاحب کی، وہ ہے دوبارہ سوویت یونین کا احیا. وہ چاہتے ہیں کہ بیلاروس، روس اور یوکرین دوبارہ جو ہے وہ بن کر ایک سوویت یونین بن جائے. تو میرا خیال اس میں ان کی بصیرت کو دوش دینا مناسب نہیں ہے. یہ حالات ایسے ہو گئے جس کے اندر بدقسمتی سے زیلنسکی صاحب کو اس کا سارا جسے کہتے ہیں ذمہ داری سہنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں سید صاحب اس سچویشن کے حوالے سے کہ جو صورتحال رونما ہوئی ہے اس میں یوکرین کے صدر کی کتنی ناقبت اندیشی شامل تھی، یا کتنی کم فہمی، کم علمی شامل تھی کہ انہوں نے نیٹو فورسز اور امریکہ کو اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے اس جنگ کی ابتدا تو کر دی، لیکن اب وہ تنہا اس سے لڑتے نظر آ رہے ہیں. کہ وہاں پر جو لیڈرشپ تھا یوکرین میں، وہ بھی پہلے ایک فنکار تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کو حکومت مل گئی تھی تو وہ نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ نہ وہ پالیٹکس میں رہا ہے، نہ بزنس مین وہ رہا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی مس قسم کی ملٹری اسٹریٹجی یا باقی اسٹریٹ کرافٹ سے وہ زیادہ واقف ہے. تو شاید نیٹو یا امریکہ کے جو وعدے تھے اس پر یقین کر لیا، اور یہ اس کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن تھی. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ہم نے کچھ بات چیت کی یوکرین اور رشیا کی صورتحال کے حوالے سے. بریگیڈیئر سید نذیر محمد کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اب جنگوں کی طوالت کا دور ختم ہو چکا ہے، لہٰذا شاید 7 یا 8 روز میں یہ جنگ ہمیں نمٹتی ہوئی نظر آئے گی، اور جو روس کے مقاصد ہیں اس جنگ کے، وہ اپنے اہداف مکمل کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن جو اکنامکلی ڈسٹربنس ہو جائے گی پوری دنیا میں، اس کے اثرات یقیناً تمام تر ممالک کو بھگتنا پڑیں گے، بالخصوص اس خطے کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم اگر بات کرتے ہیں جنوبی ایشیائی ریجن کی، تو تیل کی قیمتوں میں اضافے سے جو خطہ سب سے زیادہ دنیا میں متاثر ہوتا ہے وہ جنوبی ایشیائی ریجن ہے، کیونکہ یہاں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جاتا ہے جو لوگوں کے لیے خاصا ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو جنگ کتنی عرصے تک جاری رہ سکتی ہے اور کتنا جلد اس کا اختتام ہونا ہے، یہ تو یقیناً آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.